السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حسنہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیا تعلیم دیتے تھے، جیسے غصے کے وقت میں لوگوں کو کیا تعلیم دیتے تھے اور کون سی دعا بتاتے تھے، یا اس طرح سے اگر کوئی آدمی کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے کسی وقت میں، تو آپ اس کو کیا دعا دیتے تھے، یا اسی طرح سے کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو کیا دعا دیتے تھے، یا اس طرح سے اگر کوئی قرض دار ہے کسی کا اور وہ قرضہ ادا کر دیتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیتے تھے اس کو۔ اس طرح کی اور سی بہت سی دعائیں ہیں جو آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ تو دوستوں میں شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر میری بات آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے ہم کو بتا دیا کریں، اور اس طرح سے لائک کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور اس طرح سے اور دعائیں اچھی دعائیں آپ کے لیے میں لاتا رہوں۔ اور یہ سب سے پہلے کہ آپ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ چلو میں شروع کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غصے کی آگ بجھانے کے لیے وضو کیا جائے، یا کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جب انسان کے قلب میں یعنی دل میں غصہ اور شہوت آگ کی دو چنگاریاں ہوتی ہیں تو آپ نے انہیں مذکورہ طریقے سے بجھانے کا حکم دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس پر آمادہ کرنے والی چیز چونکہ شہوت کی شدت ہوتی ہے، اس لیے اس شعلہ کو نماز اور خیر کے ذریعہ بجھانے کا حکم دیا اور شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی، چونکہ تمام معصیتوں کا صدور غضب اور شہوت ہی سے ہوتا ہے، اور غضب کا انجام قتل اور شہوت کا انجام زنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل اور زنا کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، اور سورہ انعام، سورہ اسراء اور سورہ فرقان میں انہیں یکجا ذکر کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو یہ کہتے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور جب کوئی محبوب یا مناسب چیز پیش کرتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے، چنانچہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کے لیے وضو کا انتظام کیا تو آپ نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ انہیں تفقہ فی الدین عطا فرما اور تفسیر قرآن سکھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت سواری پر سہارا دیا تو آپ نے یہ دعا دی، حفظک اللہ بما حفظت بہ نبیہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اور اس نے جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا تو اس نے گویا کی تعریف کر دی۔ ایک قرض دار نے قرض ادا کر دیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا دی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، انما جزاء السلف الحمد والاداء، اللہ تمہیں مال و اولاد میں برکت دے، بلا شبہ قرض کی جزا خدا کی تعریف اور ادائیگی ہے۔ جب آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو اسے قبول کر کے اس سے زیادہ بدلہ دیتے، اور اگر مسترد کر دیتے تو معذرت کر دیتے، جیسا کہ آپ نے صعب ابن جثامہ سے فرمایا کہ ہم اسے مسترد نہ کرتے اگر احرام کی حالت میں نہ ہوتے۔ یہاں ہدیہ اگر کوئی پیش کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے تھے اور اس سے زیادہ بدلہ دینے کی کوشش کرتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی تھوڑا دے رہا ہے تو اس سے زیادہ دینے کی، جیسے کوئی اگر جو دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں کھجور دینے کی آپ کوشش کرتے تھے۔ اور یہاں مسترد کا مطلب یہ ہے کہ واپس کرنا۔
کسی کے ہدیے کو واپس نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اگر کوئی معذرت، کوئی ایسا وقت ہوتا تھا تو اس وقت میں اگر قبول نہیں کرتے تھے وہ معذرت یعنی اسے اپنی بات کو بتا دیتے تھے کہ یہ مجبوری میرے پاس ہے، میں اس لیے اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک صحابی نے آپ کو ایک ہدیہ پیش کیا تھا کچھ، تو اس وقت آپ احرام کی حالت میں تھے، تو احرام کی حالت میں ہدیہ نہیں لے سکتے تھے، اس لیے آپ نے اسے مسترد کر دیا تھا اور اپنی بات کو بتایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، اس لیے ہدیہ نہیں قبول کر سکتا۔ آپ نے امت کو حکم دیا کہ جب گدھے کی آواز سنیں تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ طلب کریں، اور جب مرغ کی آواز سنیں تو اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ آگ لگ جائے تو اللہ اکبر کہیں، اس سے وہ آگ بجھ جائے گی۔ اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اہل مجلس اپنی مجلسوں کو ذکر الہی سے محروم رکھے، اور فرمایا کہ جو آدمی ایسی جگہ سے اٹھے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت نازل ہوگی، اور جو لیٹ جائے اور اللہ کو یاد نہ کرے تو اس پر بھی حسرت نازل ہوگی۔ نیز آپ نے فرمایا جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں بکثرت لغو باتیں کر ڈالے، اگر اٹھنے سے قبل یہ کلمات کہہ لے تو اس مجلس میں جو کچھ بھی خطا ہو چکی ہوگی معاف کر دی جائے گی، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ سنن ابو داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھنا چاہتے تھے تو مذکورہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ مجلس میں جو کچھ ہوا اس کا یہ کفارہ ہے۔ بس انہی چند دعاؤں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اور دعائیں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔